وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ أَنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور تم میں سے جو بیوہ ہو جائے اور ان کا نکاح کر دو، اور اپنے نیک غلاموں اور لونڈیوں کا، اگر وہ غریب ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے انہیں بے نیاز کر دے گا۔ اللہ بڑی وسعت والا اور بڑا علم والا ہے، اور ان لوگوں کو پاک دامن رہنا چاہیے جو نکاح کرنے کا استطاعت نہیں رکھتے جب تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے بے نیاز نہ فرما دے۔ اور تمہارے غلاموں میں سے اگر کوئی کچھ دے کر آزاد کیے جانے کی تحریر کروائے تو تم ایسی تحریر کر دو اگر تم کو ان میں بہتری نظر آتی ہو، اور اللہ نے تم کو جو مال دے رکھا ہے اس میں سے انہیں بھی دو، اور اپنی لونڈیوں کو بدکاری پہ مجبور نہ کرو جب وہ پاک دامنی اختیار کرنا چاہتی ہوں، تاکہ تم ان سے دنیاوی زندگی کا فائدہ حاصل کرو۔ جو انہیں اس بے حیائی پہ مجبور کرے گا تو اللہ ان پر جبر کیے جانے کے بعد بڑی بخشش والا اور کمال مہربان ہے۔ بلا شبہ ہم نے تم پر کھلی اور صاف صاف آیتیں اتاری ہیں، اور تم سے پہلے لوگوں کے واقعات بھی اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت کی باتیں بھی۔ ان آیات میں بیوہ عورتوں کے نکاح کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے گروہ جوانان، یعنی اے جوانوں کے گروہ، تم میں سے جو نکاح کا اختیار رکھے وہ نکاح کر لے، کیونکہ نکاح نگاہ کو نیچی رکھتا ہے اور شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، اور جس کو قدرت نہ ہو تو اسے روزے رکھنے لازم ہونے چاہیے، کیونکہ روزے شہوت کو کمزور کر دیتے ہیں۔ ایامہ کا یہاں ذکر ہوا، ایامہ ایم کی جمع ہے۔ مجرود مرد اور مجرودہ عورت کو کہا جاتا ہے کہ خواہ کنوارے ہوں یا شادی شدہ ہونے کے بعد بیوگی کی صورت میں یا طلاق کی صورت میں وہ اکیلے رہ جائیں۔ حق تعالیٰ نے نکاح کی رغبت دلائی اور آزاد اور غیر آزاد سب کو نکاح کرنے کا حکم دیا، اور غریبوں سے تو یہاں تک وعدہ کیا کہ جب آپ نکاح کریں گے تو اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کو غنی کر دے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حق تعالیٰ نے تم کو نکاح کرنے کا حکم فرمایا، اس کی اطاعت کرو، اللہ نے تم سے جو امیری کا وعدہ فرمایا وہ پورا فرمائے گا۔ ابن ابی حاتم کی روایت ہے۔ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 شخصوں کی مدد کرنا اللہ کے ذمہ ہے، وہ نکاح کرنے والا جو پاک دامنی کا خواہش مند ہو، وہ مکاتب جو رقم ادا کرنا چاہتا اور اللہ کی راہ کا غازی۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا بھی نکاح کروا دیا جس کے پاس صرف ایک تہبند ہی تھا اور ایک لوہے کی انگوٹھی بھی میسر نہ تھی، اور مہر یہ مقرر فرما دیا کہ بیوی کو قرآن یاد کرا دے جتنا اس سے یاد ہو، کیونکہ آپ کو اللہ کے فضل و کرم سے یقین تھا کہ اللہ انہیں فراغی دے گا اور دونوں کی ضرورتیں اللہ پوری کرے گا۔ نکاح کا اختیار نہ رکھنے والے پاک دامن رہے، یہ بھی پھر حکم ہے۔ جن کو نکاح کرنے کا اختیار نہیں یا ان کے پاس قدرت نہیں، استطاعت نہیں، ان کو ہدایت ہے کہ پھر پاک دامنی اختیار کریں جب تک کہ حق تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے بے نیاز نہ فرما دے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا، جسے نکاح کی طاقت نہ ہو شہوت کمزور کرنے کے لیے روزے رکھے، اور یہ سب کے لیے ایسے لوگوں کے لیے حکم ہے جن کے نکاح میں تاخیر ہو رہی ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر غلام مالکوں کو کچھ رقم دے کر آزاد ہونا چاہے تو وہ تحریر کریں کہ جب وہ رقم ادا کر دیں گے تو آزاد ہو جائیں گے، یعنی مالک اس میں مزاحمت نہ کرے بشرطیہ غلام کا کوئی ایسا پیشہ ہو جس کی وجہ سے وہ کما کر اپنے سردار کو مال ادا کر سکے۔ پھر فرمایا، بشرطیہ تم ان میں امانت یا صداقت یا مال یا پیشہ دیکھو۔ تو ایک مرسل روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی خیر کی تفسیر پیشے سے آتی ہے، یعنی مطلب یہ کہ ایسے لوگوں پہ بوجھ بنا کر نہ چھوڑو۔ پھر فرمایا کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے انہیں بھی دو، یعنی کتابت کی رقم معاف کر دو، چوتھائی تہائی آدھی یا کچھ حصہ نہ لو، یا انہیں زکوٰۃ دو، یعنی مالک اور دوسرے مسلمان سے زکوٰۃ دے کر اس کو مکاتبت میں اس کی مدد کرے اور اس کو غلامی سے آزاد کروائے۔ عبداللہ بن ابی کے بارے میں یہ آیت اتری کہ اس کی لونڈیاں تھیں اور انہیں زنا کرنے کو مجبور کرتا تھا تاکہ دولت بھی ہاتھ آئے اور ان کی اولاد سے اس کی ریاست کی شان بھی بڑھے، یعنی اس وقت کے مالکوں کو یہ اختیار تھا، لیکن اسلام نے آ کے اس چیز کو منع کیا کہ آپ اپنی لونڈیوں کو اگر وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہیں تو بدکاری پہ نہیں آمادہ کریں گے۔ اس بدبخت منافق کی عادت تھی کہ جب اس کے ہاں کوئی مہمان آ کر ٹھہرتا تو یہ لونڈی سے کہتا کہ اس کے پاس جا کر اس کو انٹرٹینمنٹ دو، اس کے صحبت اختیار کرو، اس کی خاطر تواضع کرو،
اس لونڈی نے ابو بکر کے پاس آ کر اس بات کی شکایت کی. آپ نے رحمۃ اللہ علیہ وسلم سے کہا. آپ نے حکم فرما دیا کہ اس سے اس لونڈی کو لے لیا جائے. لونڈی لے لی گئی. اب تو اس نے خوب شور و غل کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری لونڈیاں چھین لیتے ہیں. ان کے بارے میں یہ آیت اتری تھی. واللہ اعلم. یہ جملہ کثرت کے اعتبار سے لایا گیا. فرمایا اگر وہ پاک دامن رہنا چاہے یا بطور اکثریت کے فرمایا گیا تو اس کا یہی معنی ہے کہ اگر وہ پاک دامن نہ رہنا چاہیں تو انہیں زنا کرنے دیا جائے کیونکہ اس کا کوئی مفہوم نہیں ہے. زنا کی اجرت حرام. فرمایا کہ تم ان سے زنا کاری کرا کے دولت حاصل کرنا چاہتے ہو کیونکہ زنا کی اجرتیں بھی کھاؤ اور اولاد بھی پیدا ہو. وہ بھی چونکہ لونڈی غلام ہوگی اس لیے اسے بھی بیچ کر دولت مند بنو. رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے بچھنے لگانے والے کی کمائی سے، زنے کی اجرت سے اور غیب کی باتیں بتانے والے مزدوری سے منع فرمایا. ایک روایت میں کہ زنا کار عورت کی اجرت گندی ہے، بچھنے لگانے والے کی اجرت گندی ہے اور کتے کی قیمت گندی ہے. پھر فرمایا کہ کسی سے جبرن زنا کروایا جائے تو اس بیچاری مظلومہ پر اللہ کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی. تو یہ تھوڑی سی تفصیل میں نے آپ کو بتا دی. اور جیسے میں نے کہا کہ اگر وہ پاک دامن رہنا چاہے یہ بطور اکثریت کے فرمایا گیا اور اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اگر وہ پاک دامن نہ رہنا چاہے تو انہیں زنا کرنے دیا جائے کیونکہ اس میں یہ مفہوم نہیں نکلتا. ہر ایک کو زنا کی سے بچنا چاہیے. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ. اللہ آسمان و زمین کا نور ہے. اس کے نور کی مثال ایک تاک کی طرح ہے جس میں ایک چراغ ہو. یہ چراغ شیشے والی قندیل میں ہو اور یہ قندیل ایک درخشاں اور روشن تاری کی طرح ہو اور وہ چراغ ایک برکت والے درخت زیتون کے روغن سے جلایا جا رہا ہو جو درخت نہ مشرقی اور نہ مغربی. یہ تو خود بخود ہی جلنے لگے اگرچہ اس سے آگ بالکل نہ لگی ہو. نور پر نور. اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی رہنمائی فرماتا ہے اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. یعنی اللہ ہی آسمان اور زمین والوں کا رہنما ہے. وہی دونوں میں تار کا اور سورج اور چاند کا انتظام فرماتا ہے. یہ مومن کی مثال ہے. وہ دونوں میں تاروں کا اور سورج اور چاند کا انتظام فرماتا ہے. یہ مومن کی مثال ہے جس کے دل میں حق تعالیٰ نے ایمان اور ایمان کی دولت قرآن کی دولت ودیت فرمائی. بس دراصل اللہ ہی کے نور سے آسمان اور زمین روشن ہے. طائف والوں نے جب آپ کو بے حد ستایا تو آپ نے دعا مانگی جس میں یہ الفاظ بھی ہے کہ اے میرے رب میں تیری ذات اقدس کی روشنی سے جس سے اندھیرے بھی جگمگا اٹھتے ہیں اور جس پر دنیا اور آخرت کی صلاحیت موقوف ہے اس بات سے پناہ چاہتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غضب نازل ہو یا تیری ناراضگی اترے. تیرے لیے اطاعت ہے جب تک کہ تو راضی نہ ہو جائے اور ہر طرح کی قوت اور طاقت اللہ ہی کے ساتھ ہے. یہ سیرت ابن اسحاق میں یہ ہمیں روایت ملتی ہے. رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رات کو تہجد کے لیے اٹھتے ہوئے دعا پڑھتے تھے اے اللہ تیری تعریف ہے تو آسمان اور زمین کا اور اس میں رہنے والوں کا نور ہے. تو یہ آسمان اور زمین کا اور ان میں رہنے والوں کو سنبھالنے والا ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تمہارے رب کے پاس رات اور دن نہیں ہے اس کے چہرے کے انور کے نور سے عرش بھی منور ہے. سو مومن کی مثال دی گئی یعنی مومن کے دل میں اللہ کی ہدایت کی مثال تاک میں رکھے ہوئے ایک چراغ کی طرح ہے. ابن عباس فرمایا یا مومن کے دل کی نور کی مثال تاک میں رکھے ہوئے ایک چراغ کی طرح ہے. حق تعالیٰ نے مومن کے دل کو اور اس کی فطری ہدایت کو اور قرآنی تعلیمات کو جس کے عین فطرت کے مطابق تشبیہ دی. اس تشبیہ سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مومن کو دل کو اس کی ذاتی صفات میں قندیل سے تشبیہ دی گئی ہے اور قرآنی اور شرعی تعلیمات کو جس کے اندر بھرپور ہے صاف اور شفاف عمدہ تیل سے تشبیہ دی گئی ہے جو چمکدار ہے جس میں گدلا پن نہیں آتا. مشکات وہ تاک ہے جس میں چراغ رکھا جاتا ہے اور مصباح روشن چراغ کو کہتے ہیں. یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھلا آسمان سے اللہ کا نور آسمانوں کے حائل ہونے کے ساتھ ساتھ تم تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ تو اس کی مثال دے کر بتایا جیسے چراغ کی روشنی چمنی کے پار ہو کر تم تک پہنچ جاتی ہے اس طرح اللہ کا نور پہنچ جاتا ہے. حق تعالیٰ نے اپنی تابعداری کو نور فرمایا اور اس کی مثال نور سے فرمایا. معلوم ہوتا ہے کہ بلا آگ ہی جل اٹھے گا یعنی روغن زیتون کی چمک کی روشنی سے جل اٹھے گا. پھر فرمایا کہ نور پر نور یعنی ایمان پر
عمل ہونے پر سہاگا ہے۔ سمپل سی مثال ہے کہ جیسے آپ لائٹ دیکھتے ہیں، بلب دیکھتے ہیں، تو آپ کو پتا ہے کہ بلب جو روشنی دے رہا ہے شیشے کے اندر وہ تاریں نہیں نظر آ رہی ہوتی، صرف بلب کی لائٹ نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن اگر آپ بند کریں تو دیکھ کے اس کے اندر وہ باریک تاریں ہوتی ہیں جو پیچھے سے اس کو کنیکشن لگا ہوتا ہے۔ اسی طرح مومن بھی جو ہے وہ اللہ کے نور ہی سے جگمگا ہوتا ہے، اور اس کا جو سینہ ہے وہ اس مشکات کی طرح ہے، اس جس کے اندر رکھا جاتا ہے، دیے کو کہہ لیں، لائٹ کو کہتے ہیں، اور پھر جو اس کو اللہ کی طرف سے ہدایت اور رہنمائی ملتی جاتی ہے تو وہ روشنی پھیلاتا چلا جاتا ہے اور آر پار ہر جگہ اس کا نور پہنچ جاتا ہے۔ دلوں کی اقسام بھی ہے۔ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل 4 قسم کے ہوتے ہیں: بے حد مجرد دل جو چراغ کی طرح جگمگاتا ہے، غلاف والا دل جو غلاف میں بند ہوتا ہے، اوندھا دل اور پھر پھرا ہوا دل۔ پہلا دل تو مومن کا ہے جس کے چراغ میں سے اس کا نور ہے، دوسرا دل کافر کا ہے، تیسرا دل منافق کا ہے کہ جان بوجھ کر حق کا منکر ہوتا ہے، اور چوتھا دل وہ دل ہے جس میں ایمان اور نفاق ملا جلا ہے۔ اس میں ایمان کی مثال ترکاری سی ہے جس کو پاکیزہ پانی بڑھ آ رہا ہے، اور نفاق اس پودے کی سی ہے جس میں خون اور پیپ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ جو مادہ زیادہ غالب آ جاتا ہے وہی دل پہ چھا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی نور سے بھر دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو نورانی کرے، ہماری آنکھوں کو، ہماری زبان کو، ہمارے کانوں کو، ہماری ہر چیز کو نورانی کر دے۔ فی بیوت اذان اللہ ان ترفع یذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ ان گھروں میں جن کی عزت کرنے کا اللہ نے حکم دیا، اور یہ بھی کہ ان میں اس کا نام لیا جائے جہاں صبح شام اللہ کی پاکی۔ ایسے لوگ بیان کرتے ہیں جن کا کاروبار اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے، نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی۔ وہ تو ایسے دن سے لرزتے رہتے ہیں جس میں بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ جائیں گی، تاکہ اللہ انہیں ان کے عملوں کا بہت ہی اچھا بدلہ دے اور اپنے فضل و کرم سے مزید بھی دے۔ اللہ جس سے چاہتا ہے بے حساب روزی عطا فرماتا ہے۔ تو یہاں پہ اوپر کی آیت میں مومن کے دل کی، اور اس میں جو ہدایت و علم ہے اس کی اس چراغ سے مثال دی گئی تھی جو پاک صاف چمنی میں رکھا ہوا پاکیزہ اور نفیس روغنے زیتون سے جل رہا ہے۔ اس آیت میں اس کی جگہ بتائی گئی کہ اس کے مقامات کیا ہیں: مسجدیں جو روئے زمین پر اللہ کو سب سے پیاری ہیں، اور وہ گھر جن میں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے اور اس کی توحید کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ ان کی نگرانی کا انہیں خس و خشاک سے پاک صاف رکھنا اور ان میں بےہودہ اقوال اور افعال سے بچنے کا حکم ہے۔ آپ کا حق تعالیٰ نے مسجدوں میں بےہودگی سے منع فرمایا اور انہیں بنانے کا اور آباد کرنے کا، ان کا ادب و احترام بجا لانے کا اور پاک صاف رکھنے کا حکم فرمایا۔ مسجدوں کے بنانے کے بارے میں ان کے ادب و احترام میں انہیں پاک صاف رکھنے میں اور ان میں خوشبو لگانے میں بہت سی حدیثیات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی، اللہ اس کے لیے اس کے مثل جنت میں گھر بنائے گا۔ جس نے مسجد بنائی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس میں اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ آپ نے فرمایا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محلوں میں مسجد بنانے کا، انہیں محلوں میں مسجد بنانے کا اور انہیں پاک صاف رکھنے اور ان میں خوشبو لگانے کا حکم فرمایا۔ بہت سی حدیثیں مل جاتی ہیں جس میں مسجد بنانے کی بہت زیادہ فضیلت ملتی ہے۔ اور دوسری چیز ہے کہ ایسے گھر جہاں جیسے مدارس ہوتے ہیں، کچھ لوگوں نے اپنے گھر میں صبح شام اللہ تعالیٰ کی ذکر کی مجلس سے مرتب کرتے ہیں، اور یہی گھر پسندیدہ ہے اور یہی مومن کا گھر ہونا چاہیے جس میں صبح شام اللہ کا ذکر ہو، صبح کے اذکار ہو، شام کے اذکار ہو۔ اس میں بھی فالتو باتیں کرنے سے منع فرمایا، یہ اس کی حرمت کے خلاف ہے۔ ایک گھر کی یہ حرمت ہے، آپ آئیں اللہ کی بات پوچھیں، نبی کی حدیث پوچھیں، ایک دوسرے سے دین کی بڑھوتی کا پوچھیں، اپنے نفاق کا پوچھیں، اپنی برائیوں سے بچنے کا طریقہ پوچھیں۔ وہاں بیٹھ کے پورے اہل محلہ کی گفتگو یا لوگوں کو ڈسکس نہ کریں، اس چیز کا گناہ ہے۔ نماز با جماعت کا بہت ثواب ہے۔ جماعت والی نماز کا ثواب گھر والی نماز سے اور بازار والی نماز سے 25 گنا زیادہ ہے، کیونکہ جب کوئی اچھی طرح سے وضو کر کے مسجد کی طرف صرف نماز کی غرض سے جاتا ہے تو اس کے ہر قدم پر ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ پھر جب نماز پڑھتا ہے تو جب مسجد
جب تک مسجد میں اپنی نماز کی جگہ پر رہتا تو فرشتے برابر اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے اور نماز ہی میں رہتا ہے جب تک نماز کے انتظار میں رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اندھیروں میں مسجد میں جانے والوں کو قیامت کے دن مکمل نور کی بشارت دیتے ہیں۔ یہ فجر کی نماز بھی اندھیرے میں ہوتی ہے اور عشاء کی نماز بھی اندھیرے میں ہوتی ہے۔ خواتین کے لیے فرض نہیں ہے لیکن اگر وہ جائیں تو بہت ہی پسندیدہ عمل ہے۔ گھر سے اجازت اگر ان کو ملتی ہے، ان میرڈ ہے تو ماں باپ سے اور میرڈ ہے تو شوہر سے، اگر ان کو اجازت ملے، اور میری دعا ہے کہ سب کو اجازت ملے تو قریب ترین مسجد میں کم سے کم ہفتے بعد جمعہ ضرور پڑھا کریں جا کے، تاکہ آپ کو ان بشارتوں سے آپ بھی مستفید ہو سکیں۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق عورتوں کی نماز گھروں ہی میں افضل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کی دلان کی نماز صاحبان کی نماز سے افضل ہے اور کوٹھڑی کی نماز دلان کی نماز سے افضل ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عورتوں کی بہترین مسجدیں ان کے گھروں کے اندرونی حصے ہیں۔ ام حمیدہ رضی اللہ عنہ ابو حمیدہ سعدی کی اہلیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میں آپ کے ساتھ نماز پڑھنا پسند کرتی ہوں۔ فرمایا مجھے یہ معلوم ہے کہ تم میرے پیچھے نماز پڑھنا چاہتی ہو، لیکن تمہاری نماز تمہارے کوٹھے میں، تمہارے دلان سے بہتر ہے، اور دلان میں گھر کے صحن سے بہتر ہے، اور گھر کے صحن میں محلے کی مسجد سے بہتر ہے، اور محلے کی مسجد میں میری مسجد سے بہتر ہے۔ چنانچہ ان کے اشارے سے ان کے لیے کوٹری میں نماز کے لیے ایک جگہ مقرر کر دی گئی، اور آپ مرتے دم تک اس جگہ نماز پڑھتی رہی۔ آپ کو دونوں روایت مل جاتی ہیں۔ اگر فتنے والا دور نہ ہو، راستہ سیف ہو، تو آپ ضرور مسجد میں جمعہ پڑھنے جائیں، ورنہ ادروائز گھر کی نماز کی بہت زیادہ فضیلت ہمیں ملتی ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں مومن عورتیں رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صبح کی نماز میں آیا کرتی تھی، پھر اپنی چادروں میں لپٹی لپٹائی واپس ہو جاتی تھی اور اندھیرے کی وجہ سے پہچانی نہیں جاتی تھی۔ اگر اس طرح آپ جائیں کہ آپ نے مہندیاں بھی لگائیں اور چوڑیاں بھی پہنی اور پاؤں پہ بھی مہندی اور برقعے بھی آپ کے کلرفل اور خوشبوئیں بھی آپ لگائی ہوں، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے گھروں میں ہی رہیں اور آپ مسجدوں میں نہ جائیں، کیونکہ بہت بڑے فتنے کا پھر احتمال ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو، اگر آپ ایسا برقع پہنے کہ آپ کی عمر کا پتہ نہ چلے اور سادگی سے جائیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کی اٹریکشن ہے برقعے میں تو پھر آپ اس سے اوائڈ کریں تو بہتر ہے۔ ایک دفعہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بازار میں کچھ کاروبار کرنے والوں کو دیکھا کہ وہ اذان سنتے ہی اپنا کام چھوڑ چھاڑ کر نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، تو آپ نے فرمایا یہ لوگ ان لوگوں میں سے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نازل کیا۔ سو جب اذان کی آواز آئے ہم عورتوں کے لیے بھی یہی ضروری ہے وہیں اپنے کام چھوڑ دیں اور فوراً وضو کریں اور نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں، رکے ہوئے کام نماز پڑھ کے وہیں سے کر لیجیے۔ کام تو ہو ہی جائیں گے، کام رک بھی سکتے ہیں لیکن نماز کا وقت نہیں رک سکتا، وہ اپنے مقررہ وقت پہ ہی ہے، اور افضل وقت نماز پڑھنے کی بہت فضیلت ہے۔ پہلے نماز پڑھیں، اس کے بعد آپ اپنے سارے کام کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح وقت پہ نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبه الظمآن ماء، اور کافروں کی علم چٹیل میدان میں چمکتے ہوئے ریت کی طرح ہے، جس کو پیاسا دور سے پانی سمجھ لیتا ہے، لیکن جب اس کے پاس پہنچتا ہے اسے کچھ بھی نہیں پاتا، اور وہ اللہ کو اپنے پاس پائے گا، پھر وہ اس کا حساب بلا کسی کمی بیشی کے چکا دیں گے، اور اللہ بہت جلدی حساب لینے والا ہے۔ یہ انتہائی گہرے سمندر کی تہہ والے اندھیرے کی طرح ہے جہاں اوپر تلے والی موجوں نے چھپا رکھا ہوا ہو، پھر اس پر بادل جھکا ہوا ہو، غرض اوپر تلے اندھیرے ہی اندھیرے ہیں۔ جب وہ ہاتھ نکالتا ہے تو ہاتھ تک سجائی نہیں دیتا، اور جس کو اللہ ہی نور عطا نہ فرمائے تو پھر اس کے پاس کسی طرح کی بھی روشنی نہیں ہوگی۔ دو قسم کی مثالیں دی گئی۔ ایک مثال کیا دی گئی؟ کافر کی۔ دونوں مثالوں میں پہلی مثال اس کافر کی ہے جو لوگوں کو کفر کی دعوت دیتا ہے اور یہ خیال کیے بیٹھا ہے کہ وہ بھی کچھ ہے اور ان کے عمل اور عقیدے صحیح ہیں، حالانکہ کچھ بھی نہیں۔ ان کی مثال میدان میں اس چمکتے ہوئے ریت کی ہے جو دور سے پانی دکھائی دیتا ہے، اور بھاگے بھاگے جب اس کے پاس جائیں تو پتہ چلتا ہے وہ سیراب ہے، اور وہ موجیں جو تھی وہ ریت کی موجیں تھیں۔ یہی حال ان کا ہوگا کہ جو اپنی طرف سے نیک اعمال کریں اور سمجھیں کہ ہمارے عقیدے ٹھیک ہیں، اور اس خوش فہمی کے کہ ہمیں بڑا اجر ملے گا، جب یہ اللہ کے پاس پہنچیں گے تو وہاں ان کو کچھ بھی اجر نہیں ملے گا، انہیں کوئی صلہ نہیں ملا جائے گا، اور ان کا حساب کتاب ہوگا، ان کی کرتوتوں پہ گرفت ہوگی، تو اس کے پاس کچھ بھی نہ ہوگا، نہ اخلاص اور نہ ہی عقیدہ اس کا درست ہوگا۔ اس لیے اپنا عقیدہ صحیح کریں اور اپنا اخلاص صحیح رکھیں۔ پھر دوسری مثال بھی دی گئی کہ مثال کس طرح کی ہے کہ آپ دیکھیں گے سمندر ہے،
سمندر بھی کس قدر اندھیرا ہوتا ہے، اوپر سے کالی رات بھی ہو اس میں بھی اندھیرا ہو، بادل بھی کالے سیاہ ہو اس میں بھی اندھیرا ہو، اور اتنا بڑے سمندر میں اپنا ہاتھ بھی نکالے تو دکھائی نہ دے۔ یہی مثال کافر اس مقلد کی ہے جس کے دل میں جو اپنے قائد کے حالات سے بے خبر ہو اور خبر ہی نہ ہو کہ کدھر جا رہا ہے۔ ایسے لوگوں کی مثال اس جاہل کی طرح سی ہے جس سے پوچھا گیا کہ کدھر جا رہے تو بولا لوگوں کے ساتھ جا رہا ہوں، پوچھا لوگ کدھر جا رہے ہیں، بولا مجھے نہیں معلوم۔ ایسے کافروں کے دلوں، کانوں اور آنکھوں کی جھلیاں دریا کے اوپر تلے والی موجوں کی طرح۔ پھر فرمایا جو اللہ کی روشنی سے محروم رہا اسے روشنی میسر ہی نہیں، جس کو اللہ نے ہدایت نہ دی وہ جاہل ہے، حیران سرگردہ ہے، ہلاک ہونے والا ہے۔ سو بھیڑ چال چل رہے ہیں، دیکھے تو صحیح جا کا نہیں، تماشبین بند بنے، جہاں کسی نے 4 تالیاں بجائی آپ نے بھی کھڑے ہو کے تالیاں بجا دی، جہاں کسی نے کوئی بدعت کی، کوئی نیا ڈنگوزلہ بنایا آپ نے اس کے پیچھے چل پڑے۔ وہ دیکھے تو صحیح سب کیا ہو رہا ہے، تحقیق کرے تاکہ ایسا نہ ہو کہ اس جاہل کی مانی تو کہ وہاں جا کے پتہ چلے کہ کسی چیز کا بھی ثواب نہیں۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آسمان و زمین کی تمام چیزیں اوپر پر پھیلا کر اڑنے والے تمام پرندے حق تعالیٰ کی باقی بیان کریں، ہر ایک کو اپنی اپنی نماز و تسبیح معلوم ہے اور ان کے عملوں سے اللہ اچھی طرح واقف ہے، اور آسمان و زمین پر اللہ ہی کی سلطنت ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ بادلوں کو ہانکتا ہے پھر انہیں باہم ملا دیتا ہے، پھر انہیں طے بتہ بنا دیتا ہے، پھر تم ان میں سے مینا برستے ہوئے دیکھتے ہوئے آسمانوں سے اولوں کے پہاڑوں میں سے اولے برساتا ہے، اور پھر جن پر چاہتا ہے ان کے پاس برسا دیتا ہے اور جن سے چاہتا ہے ان سے ہٹا دیتا ہے۔ قریب ہے کس کی بجلی چمک کر نگاہیں اچک لے، وہی دن رات کو عدل بدل کر لیتا ہے، یقیناً اس میں آنکھوں والوں کے لیے بڑی بڑی عبرتیں ہیں۔ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رجلين ومنهم من يمشي على 4 يخلق الله ما يشاء ان الله على كل شيء قدير۔ اور اللہ نے ہر جانداروں کو پانی سے پیدا کیا اور ان میں سے بعض تو پیٹ کے بال رینگتے ہیں، بعض 2 پیروں پہ چلتے ہیں، بعض 4 پاؤں پہ چلتے ہیں، 4 پاؤں پہ چلتے ہیں۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتے ہیں، یقیناً ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ بلا شبہ ہم نے صاف صاف آیتیں اتاری ہیں اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ یہ کہتے ہیں ہم اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لے اور اطاعت والے بن گئے، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ پھر جاتا ہے اور یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ جب انہیں اللہ کے اس رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ اللہ کے رسول ان کے جھگڑوں کا فیصلہ فرما دے تو فوراً ان کی ایک جماعت اعراض کرنے لگتی ہے، اور اگر انہیں کوئی حق پہنچنے والا ہو تو آپ کی طرف سر جھکائے چلے آتے ہیں کہ کیا ان کے دلوں میں روگ ہے یا شک میں پڑے ہوئے اس بات کا ڈر ہے کہ ان پر اللہ اور اس کا رسول ظلم فرمائے گا۔ نہیں بلکہ یہی بے انصاف ہے۔ ایمان والوں کو جب اللہ کی اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ رسول ان کے جھگڑے چکا دے تو ان کا قول یہی ہوتا ہے کہ وہ عرض کرتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور اطاعت پر راضی ہوگی۔ یہی کامرانی حاصل کرنے والے جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ سے ڈرتے رہے اور اس کا دلوں پہ خوف رکھیں، وہی کامیاب ہوں گے۔ اور انہوں نے پکی قسمیں کھا کر کہا کہ اگر آپ انہیں حکم فرمائیں گے تو نکل کھڑے ہوں گے۔ آپ فرماتے قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری بات ماننے کی حقیقت معلوم ہے اور تمہارے عملوں سے بھی اچھی طرح خبردار ہے۔ آپ فرماتے کہ تم اللہ کی اور اس کے رسول کی بات مانو، پھر بھی اگر تم نے اعراض کیا تو رسول کے ذمہ وہی ہے جو وہ اٹھائے ہوئے ہیں اور تمہارے ذمہ وہ ہے جو تم لادے ہوئے ہو، اور اگر تم رسول کی بات مانو گے تو راہ پالو گے، اور رسول کے ذمہ صرف صاف طور پہ پہنچا دینا ہے۔ یہ منافق کی علامت ہے کہ بات کرے، جھوٹ بولے، قسم کھائے تو توڑ دے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ تو یہ منافقین یہی اللہ کے رسول کے ساتھ کرتے تھے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ اللہ نے تم میں سے ایمان والوں سے اور اچھے عمل کرنے والوں سے وعدہ فرما لیا کہ وہ یقیناً زمین کا خلیفہ بنائے گا جیسے کہ اس نے ان سے پہلوں کو خلیفہ بنایا، اور یقیناً ان کے لیے ان کے اس دین کو قائم کر دے گا جسے وہ ان کے لیے پسند کر چکا، اور ضرور ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا، اور میری عبادت کرتے ہیں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور جو اس کے بعد ناشکری کرے وہی فاسق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا کہ آپ کی امت کو دنیا کا بادشاہ اور لوگوں کا پیشوا اور ان کا حاکم بنا دے گا۔ ان سے دنیا کے مختلف علاقوں اور ملکوں کی اصلاح ہوگی، دنیا ان کے زیر نگی آئے گی اور انہیں خوف کے بعد امن اور بے خوفی نصیب ہوگی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا تھا، اسے پورا کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکہ، خیبر، بحرین، طائف اور تمام جزیرہ عرب اور یمن کے تمام علاقے مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے تھے۔ آپ نے ہجرت کے مشرکوں سے ٹیکس وصول فرمایا تھا، اور شام کے بعض علاقوں سے بھی، شام، روم اور ہرقل نے، شاہ مصر نے، شاہ اسکندریہ نے، امان کے بادشاہوں نے اور نجاشی شاہ حبشہ نے، سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گرامی میں تحفے طوائف بھیجے تھے، اور
اس کے بارے میں تو آتا ہے شاہ حبشہ کے لیے وہ مسلمان بھی ہو گئے تھے، اللہ ان پر اپنا رحم فرمائے، انہیں وہاں کی بارے دکھائے۔ پھر جب رحمۃ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے سدھار گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے معزز مہمانی کے لیے چن لیا، تو آپ کے بعد آپ کی جگہ سے ابوبکر بلا اتفاق خلیفہ بنائے گئے، اور آپ نے بھی فتنہ ارتداد کو دبایا، عرب کی حکومت کو مضبوط بنایا، خالد بن ولید کی سرگردگی میں لشکر بھیجے اور ہر طرح کی فتوحات کی، اور ہر طرف اسلام کا ڈنکا ہو گیا، ہر طرف اسلام کا زور پھیل گیا۔ معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں سواری پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، میرے اور آپ کے درمیان پلان کی لکڑی ہی تھی، آپ نے آواز دی معاذ، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ پھر آپ نے تھوڑی دیر چل کر پھر آواز دی معاذ، میں نے کہا اللہ کے رسول لبیک۔ تھوڑی دیر چل کر پھر آپ نے آواز دی معاذ، میں نے کہا اللہ کے نبی لبیک۔ میں حاضر ہوں، فرمایا جانتے ہو اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے۔ فرمایا اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ پھر تھوڑی دیر چل کر فرمایا معاذ، میں نے کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جانتے ہو جب بندہ توحید پر جم جائے گا اور شرک سے بیزار ہو جائے گا تو بندوں کا اللہ پر کیا حق ہوگا؟ میں نے کہا اللہ اس کا رسول خوب جانتا ہے۔ فرمایا بندوں کا اللہ پر یہ حق ہوگا کہ وہ انہیں سزا نہ دے۔ پھر فرمایا کہ اس کے بعد جو میری اطاعت سے باہر ہوا وہ اپنے رب کے حکم سے نکل گیا، یہی بات گناہ کبیرہ کے لیے کافی ہے، چونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ کے کام انتہائی قائم رکھنے والے اور اللہ کے بے حد مطیع تھے، اس لیے اللہ نے ان کے ایمان کے مطابق مدد فرمائی۔ ان بزرگوں نے اللہ کا حکم مشرق اور مغرب تک پھیلا دیا، حق تعالیٰ نے بھی ان کو کمال قوت بخشی اور ان کو تمام شہروں کا اور لوگوں کا حاکم بنا دیا۔ ان کے بعد جب لوگوں میں احکام باجا لانے میں سستی پیدا ہونے لگی تو اس کے مطابق ان میں پھر تنزلی آنا شروع ہو گئی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پہ قائم رہے گی، انہیں چھوڑنے والے ان کے مخالف قیامت تک ان کا بال بھی بیکا نہ کر پائیں گے۔ ایک روایت میں کہ جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے اس حالت میں کہ وہ اسی پر ہوں، ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب تک دجال سے جنگ نہ کر لیں، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن مریم نہ اتر آئے اسی حال میں کہ وہ غالب ہوں گے۔ تمام روایتیں آپ کو حدیث کی کتابوں میں مل جاتی ہیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور نماز قائم رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، رسول کی بات مانو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ آپ ان کافروں کے بارے میں خیال نہ کریں کہ ادھر ادھر بھاگ کر ہمیں ہرا دیں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اے ایمان والو، تم میں سے تمہارے غلاموں کو اور نابالغ بچوں کو 3 وقتوں میں تم سے اجازت لینی چاہیے، صبح کی نماز سے پہلے اور دوپہر کو جو تم اپنے کپڑے اتار دیتے ہو اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ تینوں وقت تمہارے پردے کے، ان کے علاوہ تم پر اور ان پر کوئی حرج نہیں کہ تم کثرت سے ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے احکام صاف صاف بیان فرماتا ہے اور اسے خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا۔ اور جب تمہارے بچے بالغ ہو جائے تو انہیں بھی اجازت مانگنی چاہیے، جیسے ان سے پہلے کے بڑے اجازت مانگتے تھے، اسی طرح اللہ اپنے احکام تمہارے سامنے کھول کر بیان کرتا ہے اور اللہ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ اور وہ معمر عورتیں جن کو نکاح کی خواہش ہی نہ رہی ہو، ان پر کپڑے اتارنے میں کوئی گناہ نہیں، بشرطیہ آرائش ظاہر نہ کرے، اور ان کا احتیاط کرنے کے لیے اچھا اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ اب یہاں پہ پھر کچھ احکامات آ گئے۔ اس آیت میں رشتہ داروں سے اجازت لے کر آنے کا بیان ہے، اور آیت میں اجنبیوں کے لیے حکم تھا کہ فرمایا 3 وقتوں میں 3 غلاموں، خادموں اور نابالغ بچوں کو بھی اجازت مانگ کر آنا چاہیے صبح کی نماز سے پہلے، کیونکہ اس وقت لوگ اپنے اپنے بستروں پہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور عموماً وہ کپڑے پہنتے ہیں جو کہ سمپل اور سادہ ہوتے ہیں اور ایزی ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت بھی انسان نہ معلوم کس حال میں ہو۔ پھر اسی طرح دوپہر کے وقت بھی جب انسان ایزی ہوتا ہے، ریسٹ کرنا چاہتا ہے، قیلولہ کرنا چاہتا ہے، سونا چاہتا ہے، تو اپنے خوبصورت کپڑے، آرائش والے کپڑے یا پردے کے کپڑے اتار کے ایزی کپڑے پہن کے لیٹ جاتا ہے۔ پھر عشاء کی نماز کے بعد کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ اب سونا ہے، سب کام سے فارغ ہو گیا، تو اس وقت بھی خادم اور غلام اور بچوں کو حکم دیا کہ اگر اس وقت ضرورت پڑ بھی جائے، کوئی کام پڑ بھی جائے، تو اس وقت پھر اجازت مانگے، اگر اندر اجازت ملے تو آ جائیں، اگر اجازت نہ ملے تو واپس چلے جائیں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ اپنے پراپر کپڑے پہن سکے۔ بعض دفعہ کہتے ہیں 1 منٹ، تو اس کا مطلب سمجھ آنا چاہیے کہ ان کو اپنے ڈریس کو درست کرنا ہے۔
تو اس میں اس آیت کا حکم بس بدستور باقی ہے، مگر لوگ اس پر عمل نہیں کرتے۔ ابن عباس نے بھی اس بات کی شکایت کی تھی کہ لوگوں نے 3 آیتوں پر عمل کرنا چھوڑ رکھا ہے، ایک تو اس آیت پر اور دوسری سورۃ نساء کی آیت تھی آیت نمبر 8 اور تیسری حجرات کی آیت نمبر 13 تھی۔ ٹھیک ہے، ابن عباس فرماتے ہیں کہ لوگوں نے اجازت لینے کی آیت پر عمل چھوڑ دیا، میں نے تو اپنی اس لونڈی کو بھی ہدایت کر رکھی ہے کہ اجازت لے کر آیا کرے۔ تربیت کا فقدان ہے، تربیت کرنی ہم نے چھوڑ دی ہے۔ یہ تربیت ہونی چاہیے کہ انسان اپنے بیڈ روم میں ایزی ہو اور پتہ ہو کہ ٹھک اس کے سر پہ کوئی آن کے نہیں بولے گا۔ ضروری نہیں کہ دروازہ لاک ہی ہو، ویسے احتیاطاً لاک کر لیں، لیکن اپنے بچوں کو یہ طریقہ بتائیں کہ آپ اپنی بہن بھائیوں کے بیڈ روم میں بھی جائیں تو ناک کریں، باہر کھڑے ہوں، کھلا بھی ہو، اور اگر وہ کہ کھلا ہے آ جاؤ تو پھر اندر جائیں۔ کیا آپ کو اچھا لگتا ہے کہ کوئی اس طرح کا کام کر رہا ہو، کوئی اپنی کپڑے بدل رہا اور آئے ٹھک دروازہ کھولنے، آدھے کپڑے وہ پہن چکا اور آدھے اس نے نہ پہنے ہو؟ تو یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں۔ جیسے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میری والدہ ہیں اور ان کا میرے سوا کوئی نہیں ہے، تو کیا میں بھی دروازہ کھٹکھٹا کے جاؤں؟ تو آپ نے کہا بالکل، کیا تم اپنی ماں کو اس حالت میں دیکھنا چاہتے ہو جو وہ پسند نہ کرے کہ میرا بیٹا مجھے اس کو اس حال میں دیکھے؟ تو بعض بار انسان ایسے کاموں میں مشغول ہوتا ہے اور کوئی بغیر بتائے ٹھک سر پہ آ جائے تو انسان نہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا رہتا ہے۔ اور پھر پردے کی جو آیات ہے اس کے بارے میں معمر عورتوں کو کہا گیا کہ وہ حجاب اتار سکتی ہے، یہ نہیں مطلب کہ اس سطر کی پرواہ نہ کرے جو باہر نکلنے کے لیے اوپر ایک حجاب اوڑھا جاتا ہے۔ پھر ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اگر وہ احتیاط کرے مرتے دم تک حجاب میں رہے تو خوبصورت چیز ہے، پسندیدہ چیز ہے، اس کا اجر تو ضرور ملے گا۔ تو چہرے کے پردے کی بھی چھوٹ معمر عورتوں کو مل جاتی ہے، اور اگر وہ بھاری بھرکم برقعے نہیں سنبھالے جاتے، سانس اکھڑنے لگ جاتی ہے تو پھر بڑی چادریں پہننے لگ جائیں۔ لیکن اگر وہ فٹ ہے، سمارٹ ہے اور ان کی آرائشیں اسی طرح ہے، بننا سنورنا ٹھیک ہے، صرف پردے کے حکم میں کہتی ہے جی ہم ضعیف ہو گئے، تو پھر بہتر ہے کہ وہ اپنے پردے کو اسی طرح پراپر سنبھالی رکھے۔ یہ پسندیدہ عمل ہے۔ لیس علی الاعمى حرج ولا علی الأعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا انفسکم ان تاکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم او بیوت امہاتکم او بیوت اخوانکم او بیوت اخواتکم او بیوت عمامکم۔ اندھے پر، لنگڑے پر اور بیمار پر کوئی حرج نہیں، اور نہ تم پر کہ تم اپنے گھروں سے یا اپنے باپوں کے گھروں سے یا ماؤں کے گھروں سے یا بھائیوں کے گھروں سے یا چچاؤں کے گھروں سے یا پھوپھی کے گھروں سے یا ماموں کے گھروں سے یا خلاؤں کے گھروں سے یا ان کے گھروں سے جن کی کجیوں کے تم مالک ہو، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے کھانا کھا لو، اس میں کوئی حرج نہیں کہ مل کر کھاؤ یا الگ الگ۔ پھر جب تم گھروں میں داخل ہونے لگو تو اپنے عزیزوں کو سلام کرو جو اللہ کی طرف سے دعائے خیر اور برکت اور پاکیزہ، اس طرح اللہ کھول کھول کر تمہارے سامنے احکامات بیان کر ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ بعض لوگ اس وجہ سے اندھوں کے ساتھ کھانا نہیں کھایا کرتے تھے کہ وہ بیچارے دسترخوان پر رکھی ہوئی نعمتوں کو نہیں دیکھ سکتے، تو اس ہو سکتا ہے کہ ان سے پہلے دوسرے نے کھا جائے۔ مسلمانوں کو ایک بات گوارا نہ تھی کہ ان کے ساتھ کھائیں، ان کی حق تلفی ہو، اس پر یہ آیت ہوتی۔ اور ویسے بھی جو معذور طبقہ ہے ان کا آپ کے گھروں پہ حق ہوتا ہے، وہ اپنی معذوری کی وجہ سے اگر روٹی روزی اپنی نہیں کما سکتے، ایسی مجبوری ہے جو رکاوٹ بنتی ہے، تو وہ آپ کے در پہ آ سکتے ہیں، آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ ان کو کھانا کھلائیں۔ پھر فرمایا خود تم پر بھی کھانے میں کوئی حرج نہیں، یعنی جب یہ اجازت لینے کا ہوا اور آیتیں اتری پردے کی اور احکامات نازل ہوئے تو بہت سے پھر سوال اٹھے، تو یہاں پہ کہا گیا کہ اپنے گھروں میں تم آ جاؤ، اپنے گھروں میں کھا سکتے ہو، اپنے رشتہ داروں کے گھروں میں بھی آپ جا سکتے ہو۔ یہ بڑے خوبصورت رشتے ہیں جو یہاں پہ گنوائے گئے، ان سب کے گھروں میں آنا جانا رکھا جا سکتا ہے، کھایا جا سکتا ہے، اور اگر گھر میں نہ بھی ہوں اور اگر آپ آئیں تو ضرورت کی چیز وہاں سے لے جا سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح ایسی جگہ جیسے مدارس ہوتے ہیں یا مساجد ہوتے ہیں یا ہاسپٹل ہوتے ہیں یا سرائیں ہوتی ہیں یا ایسے کوئی مرکز ہوتے ہیں جہاں انسان اپنی ضرورت کے لیے جاتا ہے، تو وہاں بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہاں بھی آنا جانا کیا جا سکتا ہے۔ پھر دوستوں کے بارے میں بھی کہا کہ دوست دعوت کر سکتے ہیں، اب یہ نہیں کہ دوستوں نے دعوت کیا تو آپ اپنی عورتوں کو لے کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ دوستوں کی دعوت کی جا سکتی ہے، ان کے لیے ان کو دعوت پہ بلایا جائے، بڑا ثواب ہے۔ رشتہ داروں کی بھی دعوت کی جائے، آج کل جیسے رمضان ہے افطاریاں کی جائے، لیکن اگر نامحرم اس میں شامل ہوتے ہیں تو پھر پردے کا انتظام کیا جائے، مردوں کو علیحدہ اور عورتوں کو علیحدہ بٹھایا جائے۔ تو یہ ساری آیات ہیں، تفصیل انشاءاللہ جب روٹین میں ہم یہاں پہنچیں گے تو پھر ایک ایک چیز پہ بات ہوگی۔ گھروں میں سلام کر کے جائیں، فرمایا گھروں میں سلام کر کے جاؤ، یعنی ایک دوسرے کو سلام کریں۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں جب تم گھروں میں جاؤ تو گھر والوں کو سلام کرو، جو اللہ کی طرف سے ایک پاکیزہ اور برکت والی دعائے خیر ہے، آپ سلام کرنا ضروری سمجھتے تھے۔
مجھے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے 5 باتوں کی تاکید فرمائی کہ انس اچھی طرح وضو کرو تمہاری عمر میں برکت ہوگی، میری امت کے ہر ملنے والے پہ سلام کرو تمہاری نیکیاں بڑھیں گی، گھر میں آتے وقت گھر والوں کو سلام کر کے گھر کی خیر و برکت میں اضافہ ہوگا، چاشت کی نماز پڑھ کیونکہ پہلوں کا یہی طریقہ تھا، انس چھوٹے پہ رحم کر بڑے کی عزت کر، تو قیامت کے دن میرے رفقا میں ہوگا، یہ سلام اللہ کے پاس سے برکت والی اور پاکیزہ دعائے خیر ہے۔ تو یہ ساری حدیثیں اسی کے زمر میں آئی ہیں۔ ایمان والے وہی ہیں جو اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لا چکے، اور جب کسی ایسے معاملے میں جس میں لوگوں کو جمع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے یہ نبی کے ساتھ جمع ہوتے ہیں تو بلا اجازت حاصل کیے آپ سے علیحدہ نہیں ہوتے۔ باقی جو لوگ آپ سے اجازت لے لیتے ہیں یہی لوگ اللہ پر اس کے رسول پر یقین رکھتے ہیں، پھر جب یہ اپنے کسی کام کے لیے آپ سے رخصت مانگے تو ان میں سے آپ جسے چاہے رخصت دے دے، اور سب کے لیے اللہ سے دعائیں مغفرت فرماتے رہے، یقیناً اللہ بڑا ہی بخشنے والا اور کمال مہربان ہے۔ اب ایک اور بھی تہذیب سکھائی گئی، ادب سکھایا گیا مسلمانوں کو۔ جس طرح حکم تھا کہ گھروں میں اجازت لے کے جائیں، واپسی پہ بھی اجازت ضرور مانگیں، خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی مہم میں شامل ہیں، کسی بہت بڑے دین کے کام میں، جمعے کی نماز میں، عید کی جماعت میں، یا کسی مشورے کی غرض سے مجلس شورا میں، اور آپ کو کوئی بہت ضروری کام ہے جو اس کام سے زیادہ امپورٹنٹ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگیں۔ آپ کو اختیار دیا گیا، دل چاہے تو اجازت دیں، ورنہ کہ وہ کام اتنا ضروری جتنا یہ ضروری ہے۔ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے آج کے دور میں بھی دیکھیں کہ جب آپ کسی تنظیم کو، کسی جماعت کو جوائن کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن جب ان کو کام پڑتا ہے تو آپ سارے کھسک جاتے ہیں اور آپ بہانے بنانے لگ جاتے ہیں۔ تو یہاں منع کیا گیا، جو ممبران ہوتے ہیں، جو اس تنظیم کو چلا رہے ہوتے ہیں، جو لیڈر ہوتا ہے، اگر وہ بلاتے ہیں کہ یہ کام ہم نے اتنے دنوں میں ختم کرنا ہے، رمضانی کا پلان دیکھ لیں، تراویحوں کا پلان ہے، دورہ قرآن کا، اب ہوتا ہے کہ شروع دن میں 20-25 ہوں گے ساتھ، پھر آہستہ آہستہ 2-4 رہ جائیں گے، اور پھر کیا کہیں گے ہمیں یہ کام، ہمیں یہ کام۔ یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے۔ لیڈر چاہے تو اجازت دے، اگر لیڈر اجازت نہ دے تو یہ کام زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ تبھی اجازت نہیں دے گا جب امپورٹنٹ کام کو سامنے رکھے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کسی مجلس میں پہنچے تو ایسے اہل مجلس کو سلام کرے اور واپسی میں بھی سلام کرے، پچھلا سلام پہلے سلام سے کم ثواب والا نہیں ہوتا۔ تو واپس میں اللہ کے رسول کو پکارنے کو وہاں میں دوسرے کو پکارنے کی طرح نہ سمجھو، اللہ ان سے خبردار ہے جو تم میں سے نگاہ بچا کر کھسک جاتے ہیں، اس لیے رسول کی مخاطبت کرنے والے کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ ان پر کوئی آفت نہ آ پڑے، کہ ان پر کوئی دکھ بھرا عذاب نہ آ جائے۔ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور اہمیت جتلائی جا رہی ہے کہ آپ کا نام یا کنیت لے کر آواز آپ کو دیتے تھے، جیسے عام طور پہ دوسرے لوگوں کو آواز دی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا اکرام فرمایا، احترام فرمایا اور لوگوں کو منع فرمایا اور تاکید کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر، یہ کنیت لے کر آپ کو آوازیں نہ دی جائے، بلکہ یا رسول اللہ یا نبی کہہ کر مخاطب کیا جائے۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اپنے والدین دیکھ لیں، آپ کے بڑے ہوتے ہیں، رسپیکٹ کے قابل ہوتے ہیں، آپ کے بڑے بھائی ہوتے ہیں، بڑی بھابیاں ہوتی ہیں، ہر وہ رشتہ جو احترام میں بڑا ہے، عمر میں نہیں، عمر میں تو بعض بھابی آپ بیاہ کے لاتے ہیں، آپ سے چھوٹی ہوتی ہے، تو احترام ہے۔ استاد کا بہت احترام ہے، استاد کو بھی اس کو نام سے نہیں پکارا جائے گا۔ شوہر کا بھی احترام ہے، چاہے وہ عمر سے آپ نے کم ہے لیکن اس کو ایک رتبہ دیا ہے، اللہ نے کہا ہے کہ عورت کو اس کا ایک درجہ اوپر ہے اور وہ قوام ہے تو اس کی رسپیکٹ کی جائے گی۔ رسپیکٹ ایسا عمل ہے، احترام ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے دلوں میں محبت بڑھتی ہے، اس لیے کوشش کریں کہ آپس میں احترام کے ساتھ، پیار کے ساتھ، خوبصورت ناموں کے ساتھ پکارا جائے۔ جب کوئی پیار سے بلاتا ہے، خوبصورت نام سے پکارتا ہے تو یہ چیز بڑی اچھی لگتی ہے اور انسان کو ویسے ہی اپنا آپ اچھا لگنے لگ جاتا ہے۔ تو آپ بھی احترام دیں تاکہ آپ کو احترام دیا جائے، کسی کو انسلٹنگ طریقے سے مت بلائیں۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض قد یعلم ما انتم علیہ ویوم یرجعون الیہ فینبئہم بما عملوا واللہ بکل شیء علیم۔ سن لو جو کچھ آسمان و زمین میں اللہ ہی کا ہے، تم جس روش پر ہو ویسے معلوم ہے جب لوگ اس کے پاس لوٹائے جائیں گے تو انہیں ان کے عملوں کی خبر دے گا اور اللہ ہر چیز کو اچھی طرح جانتا ہے۔ تو یہاں کیا فرمایا گیا؟ اللہ ہی آسمان و زمین کا مالک ہے، وہی چھپی کھلی باتوں کا جاننے والا ہے، جسے خوب معلوم ہے کہ اس کے بندے کی خلوت اور جلوت میں وہ کیا کرتا ہے اور ان کی روش سے یقیناً وہ خبردار ہے۔ یعنی تمہاری ہر روش کا اسے علم ہے، تمہارے ہر اقوال اور افعال اس کی آنکھوں کے سامنے ہے، اس سے تو کائنات کا ایک ذرہ بھی نہیں چھپا ہوا، تو پھر آپ کیسے چھپ سکتے ہیں؟ فرمایا جو لوگ قیامت کے روز لوٹ کر اس کے پاس جائیں گے تو وہ انہیں ان کے چھوٹے اور بڑے کام جتلائے گا۔ اس دن انسان کو اس کے اگلے پچھلے تمام عمل دکھائی دیں گے۔
ووضع الکتاب، سورہ کہف میں ہم نے پڑھا نا، اور مال نامے رکھ دیے جائیں گے، پھر تو مجرموں کو اس کی تحریر سے خوفزدہ دیکھو گے، وہ کہہ رہے ہوں گے ہائے ہماری شامت، اس کتاب میں تمہارا چھوٹا بڑا ایک عمل بھی موجود ہے، اور اپنے تمام اعمال موجود پائیں گے، اور تمہارا رب کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا۔ الحمدللہ آج سورۃ نور کی تفسیر مکمل ہوئی۔